کہ انگریزوں نے چن چن کر ان علماء کو، جن علماء نے تحریک آزادی میں یا انگریزوں کے قدموں کو توڑنے میں حصہ لیا تھا، ان لوگوں کو چن چن کر شہید کیا، جیل بھیجا، پھانسیاں دی۔ یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درخت رستے میں تھے، اکثر درختوں پر علماء کے کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے، اور علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا، اور جو عام مسلمان تھے ان کی تعداد 5 لاکھ ہے۔ ہندوستان میں 5 لاکھ مسلمانوں کو جنگ آزادی کی تحریک یا انقلاب اس کو کہتے ہیں، انگریز غدر کہتے ہیں، انقلاب کی پاداش میں، اس کے جرم میں 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن کس شان سے شہید ہوئے اس پہ بھی توجہ چاہتا ہوں۔ انگریز ان انقلابیوں کو جن کو پکڑا گیا تھا، ان کو پکڑنے کے بعد، چونکہ وہ سب مسلمان تھے، ان کو پکڑنے کے بعد 10 بائی 10 کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس میں سور ذبح کیا جاتا ہے۔ سور ذبح کرنے کے بعد سور کے خون سے، اس کی پیشاب اور اس کی لید سے پورے کمرے کو پوت دیا جاتا ہے۔ پوتنا سمجھتے ہیں؟ پہلے جب ہمارے یہاں مالیگاؤں میں اکثر مٹی کے مکانات تھے تو ان مکانات کو جو پیلی مٹی ہوا کرتی تھی، عورتیں اس سے زمین پوتا کرتی تھی، تو سور کے خون سے، اس کے پیشاب سے اور اس کی لید سے 10 بائی 10 کے کمرے کو لیپ دیا جاتا، پوت دیا جاتا، اور جن لوگوں نے انقلاب کی تحریک میں علماء کا ساتھ دیا تھا ان مسلمانوں سے کہا جاتا اس کو زبان کے ذریعے سے چاٹو۔ وہ مسلمان تھے، ایک تو خون ناپاک، دوسرے وہ سور کا خون ہے، عام جانور کا نہیں، ناپاکی پر ناپاکی، نجس پر نجس۔ وہ لوگ انکار کرتے، پھر ان کو دردناک انداز سے شہید کر دیا جاتا۔ قتل، انقلابیوں کو قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو جب سور ذبح کیا جاتا تو اس کی چمڑی جیسے نکالتے ہیں، چمڑی نکالنے کے بعد اس کی چمڑی کے اندر سل دیا جاتا، اس درد یعنی روحانی طور پر بھی اذیت دی جاتی، ایمان کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن سلام ہو ان 5 لاکھ مجاہدین پر کہ جو لوگ سور کی چمڑیوں میں تو سل گئے، جو لوگ دار پر تو لٹک گئے، پھانسی کے پھندوں پہ تو لٹک گئے، جن کی بیویوں کو چھین لیا گیا، جن کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، دلی کے جامع مسجد کے علاقے میں کئی دن تک کے لاشیں سڑتی رہی، لاشیں پڑی رہی، اسے گید اور کوے کھاتے رہے، اسے کتے اور بلیاں نوچتی رہی، وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے مذہب اور وطن اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج یہ محفل اسی درد کے ساتھ ہم نے سجائی ہے کہ ان 5 لاکھ کو اور ان ہزاروں کو جو آج یاد نہیں کیا جا رہا ہے، ہم انہیں یاد کریں گے، اپنے جوانوں کو ان کی قربانی یاد دلائیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں ہی انگریزوں کے ایجنٹ کو، انگریزوں کے غلاموں کو، انگریزوں کے وظیفہ کو آزادی کا ہیرو بنا کے پیش کریں۔ کیسے آزادی کے ہیرو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کبھی جیل نہیں گئے، جنہیں کبھی ڈنڈے نہیں پڑے، جن کے ہاتھوں میں کبھی ہتھکڑیاں نہیں آئی، مسندوں پہ بیٹھ کر پیری مریدی کے ڈھونگ رچاتے رہے، آج وہ آزادی کے ہیرو ہیں۔ سوچو ان مسلمانوں کی روحوں پہ کیا گزرتی ہوگی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کا نام ہی کہیں نہیں، جو سولیوں پہ لٹکے ان کا نام ہی کہیں نہیں، جنہیں درختوں پہ لٹکایا گیا ان کے نام ہی کہیں نہیں، جن کے محلات کو ضبط کر کے بیچ دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں، جن کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا ان کا نام ہی کہیں نہیں۔ بس یہی سازش ہے، اصل چہرہ چھپ جائے اور جو کچھ نہیں تھے وہ سامنے آئے۔ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے کہ آج جن لوگوں کو آزادی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے وہ کیوں گڑتے ہیں واقعات کہ انگریزوں نے پکڑ لیا اور یہ کر لیا وہ کر لیا۔
آپ کے مسلک کے کس بزرگ کو انڈمان بھیجا گیا؟ بتائیں. اگر انڈمان بھیجا گیا تو سنی مسلک کے عالم کو بھیجا گیا. بلکہ انگریز کو عالموں سے اتنی دشمنی تھی کہ ہزاروں علماء کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی، اور بعد میں کسی کو شمس العلماء کا خطاب